اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے، بلکہ میری بھی۔ پرسکا اور اکویلا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت ہیں۔ انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا ہے، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیائیں بھی ان کی شکر گزار ہیں۔ اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے۔ میرے پیارے اپنیتس سے سلام کہو جو مسیح کے لیے آسیہ کا پہلا پھل ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ رومیو کے خط کے 16ویں باب میں، آخری باب میں، پولس رسول نے سارے علم الہیات کی تعلیمات دینے کے بعد رومیو کی کلیسیا کو اس کے بعد شخصی طور پر شخصی سلام اور شکریہ ادا کرنے کے لیے خاص وقت نکالا، اور لوگوں کے نام لے لے کر ان کا شکریہ ادا کیا، ان کو سلام کیا اور ان کی خدمت کو سراہا۔ اور اس باب میں پولس رسول نے تقریباً 27 نام لیے ہیں، اور ان 27 ناموں میں 11 نام جو ہیں وہ عورتوں کے ہیں، خواتین کے ہیں۔ تو پولس نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی خدمت کو بھی باقاعدہ طور پر نام لے کر سراہا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ 1170 12ویں صدی کا، جب رومن امپائر جو ہے وہ اس وقت بڑی سلطنت تھی، اور انہوں نے جرمن کے ایک قصبے میں ایک گاؤں جو ہے جس کا نام ہے وائنسبرگ، اس پر قبضہ کیا، اس کا محاصرہ کر لیا، اور نیگوسیشن ہوئی، مذاکرات ہوئے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے بھی مرد ہیں ان سب کو مار دیا جائے، ان سب کو ختم کر دیا جائے، اور عورتوں اور بچوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ باہر آ جائیں۔ اور عورتوں کو ایک رعایت دی گئی کہ آپ اپنے گھرانے کے لیے اپنے گھر میں سے کوئی بھی ایک چیز جو قیمتی چیز ہے وہ آپ سمجھتی ہیں وہ آپ لے کر باہر آ سکتی ہیں، باقی سارے مردوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا، فوج نے دیکھا کہ عورتوں نے اپنے کندھوں پر بڑے بڑے بورے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ باہر آ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے باہر آ کے ان کو دیکھا تو اس میں سے دیکھا کہ وہ مرد ہیں، ان کے کندھوں پر انہوں آلو کی بوریوں کی طرح انہوں نے اپنے مردوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ ان کے لیے سب سے قیمتی چیز جو تھی وہ ان کے شوہر تھے، ان کے ہسبینڈز تھے۔ اور جب آرمی کے کچھ لوگوں نے، جنرلز نے دیکھا، انہوں نے بادشاہ جو کانریڈ تھا، کانریڈ 3، اس کو کہا، اس کو شکایت لگائی کہ یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی ہے، سارے مرد تو آگے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جو الفاظ کہے ہیں میں ان سے مکر نہیں سکتا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے مردوں کو نہیں لے کر آنا۔ جو کچھ ان کو اچھا لگا، جو کچھ ان کے لیے قیمتی چیز تھی، جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی وہ لے آئی ہیں، اب میں اپنے الفاظ سے مکر نہیں سکتا۔ خواتین کی جو خدمت ہے وہ ابتدائی کلیسیا سے لے کر آج تک، بلکہ ہم اگر کہیں پرانے عہد نامے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو خواتین کی خدمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں ان لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کو پلپٹ پر نہیں آنا چاہیے،
عورت کو آرڈین نہیں ہونا چاہیے، عورت کو پلپٹ پہ آ کر خدمت نہیں کرنی چاہیے. میں ان کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یار یہ پردہ رہنے دو، لائٹ کافی ہے. کس نے کہا یہ؟ خدا نے عورتوں کے لیے خاص خدمت جو ہے وہ رکھی ہے. ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم عورت کو یا ان کی خدمت کو بہت کم سپیس دیتے ہیں، بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کہیں پیچھے ہی رہے، اور ان کو ہم کہتے ہیں بس سنڈے اسکول کی خدمت، بہنوں کی خدمت. لیکن جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، جب ہم نئے اور پرانے عہد نامے میں خواتین کی خدمت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں. ہم ربکہ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ 10 اونٹوں کو اکیلی پانی پلاتی ہے. ایک اونٹ جو ہے وہ اوسطاً 90 لیٹر پانی پیتا ہے، اور ربکہ کو نیچے جا کر بولی میں سے پانی نکال کر اونٹوں کو پلانا تھا، اور کم از کم 2 گھنٹے وہ پانی جو ہے وہ پلاتی رہی. اتنی بڑی خدمت اور اکیلی. ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نے اتنا بڑا رسک لیا اور خدا کے حکم کو مانا کہ کمواری حاملہ ہونے کے لیے تیار ہو گئی. بہت بڑی خدمت تھی. اور پولس رسول کو ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے خواتین کے لیے خاص سپیس جو ہے وہ کریٹ کی، اس کے لیے خاص جگہ جو ہے وہ متعین کی. ہم دیکھتے ہیں اس باب میں 16ویں باب میں کہ پولس پرسکا اور اکویلا یہ ایک جوڑا ہے، یہودی جوڑا ہے، جنہیں پولس رسول پہلی دفعہ کرنتھس میں ملتا ہے، اور پھر وہ یہ جوڑا جو ہے وہ خداوند مسیح کو قبول کرتا ہے. ان میں جو پرسکا ہے اس کی خدمت اکویلا یعنی اس کے شوہر سے کہیں زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر یہ پولس کے ساتھ افسس کے سفر پر ساتھ جاتے ہیں، اور پھر افسس میں ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ پولس نے ان دونوں کو، اس جوڑے کو خدمت کے لیے تیار کیا ہے، ان کے اوپر ٹائم انویسٹ کیا ہے، وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، ان کے لیے ان کو تیار کیا ہے، شاگردیت کا کام جو ہے ان کے اوپر کیا ہے. تو افسس میں جو کلیسیا ہے اس میں اس جوڑے کو کثرت سے وہ استعمال کرتا ہے خدا روح القدس. اور پھر وہیں افسس میں ہی ایک اور علم الہی کا ماہر اپلوس جو ہے وہاں پر آتا ہے اور وہ خدمت کرتا ہے. وہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن مسیح اور نجات اور خوشخبری کے بارے میں اس کا علم بہت محدود ہے. وہ مسیح کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا، وہ فضل کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا. اور وہاں پر پرسکا اور اکویلا اس علم الہی کے ماہر کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں اور اس کی شاگردیت پر کام کرتے ہیں، اس کی ڈسائپلشپ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور وہ نتیجتاً وہ شاگردیت میں وہ خوب تیار جب ہو جاتا ہے تو افسس کی کلیسیا کے ایماندار اسے بھیج دیتے ہیں کسی اور جگہ پر، اخیا میں بھیج دیتے ہیں، جنوبی یونان میں اور کرنتھس کے کچھ حصے میں اس کو خدمت کے لیے بھیج دیتے ہیں. اور وہاں پر وہ اپنی مہارت، روح القدس کی رہنمائی اور کلام مقدس کو وہ استعمال میں لاتا ہے اور یہودیوں کو قائل کرتا ہے کہ یہ جو مسیح ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں یہی نجات دہندہ ہے. He is the Christ. یہ خرسطس ہے، یہی نجات دینے والا ہے، یہی چھڑانے والا ہے، یہی بچانے والا ہے. اور وہ یہودیوں کو قائل کرتا ہے. یہ کس کی خدمت کی وجہ سے؟ پرسکا اور اکویلا کی خدمت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے.
اور جب پولوس نام لے کر ایک اور خاتون کا ذکر کرتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ فیبے. فیبی بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ فیبے جو ہے. فیبے کا خاص ذکر پولوس کہتا ہے کہ میں تم سے فیبے جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے یہ سفارش کرتا ہوں. خادمہ ہے. خادمہ کے لیے جو گریک میں یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے کئی تراجم جو ہے وہ آج کے دور میں سامنے آئے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے ڈیکنس کہ وہ ڈیکن کے طور پر وہاں پر کام کرتی ہے. ایک ترجمہ ہے ٹیچر, استاد کی حیثیت سے وہ کنخریا کی کلیسیا میں کام کرتی ہے. ایک ترجمہ ہے پاسٹر, پاسبان کی حیثیت سے وہ کنخریا کی کلیسیا میں کام کرتی ہے. اور فیبے کے بارے میں ہم بہت کام جانتے ہیں. یہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ فیبے کا ذکر جو ہے وہ کلام مقدس میں ہوا ہے. اس کے بعد کہیں فیبے کا ذکر نہیں ہے. لیکن فیبے نے جو خدمت کی ہے, فیبے نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے, اس کی وجہ سے فیبے کا نام چونکہ کلام مقدس میں آ گیا ہے تو یہ رہتی دنیا تک وہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن رہے گی. اور فیبے کا جو مطلب ہے, فیبے کے نام کا جو مطلب ہے وہ بھی برائٹ, ریڈینٹ, منور اور روشن اور درخشاں ہونا ہے. تو اس نے اپنی خدمت کے ذریعہ سے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے کی طرح اپنی جگہ بنائی ہے. اور ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتے, لیکن شکریہ پولوس کا, فیبے کا ذکر کیا اور اس کی خدمت کو سراہا, اور اس کی خدمت کا جو ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پر سب کے سامنے اس کا ذکر کیا. اور کلام مقدس میں آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. جو فیبا ہے, فیبے جو ہے وہ ہے, کچھ لوگوں نے کی ہے, ان کا خیال ہے وہ لدیا کی طرح ایک بزنس وومن تھی, ایک کاروباری خاتون تھی جس کا مختلف شہروں میں آنا جانا تھا. وہ جو کاروبار کرتی تھی, کہہ رہے ہیں رومیو کی کلیسیا کو پولس لکھ رہا ہے کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے, اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو, کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے, بلکہ میری بھی. وہ کس طرح بہتوں کی مددگار رہی ہے؟ وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کی مددگار رہی ہے. پولس رسول اس کو بہن کہہ کر مخاطب کرتا ہے, اس کو سیج, اس کو مقدس کہہ کر مخاطب کرتا ہے, اس کو ایک مددگار کے طور پر جو ہے وہ مخاطب کرتا ہے, پیٹرن, مددگار, ہیلپر کے طور پر اس کو سراہتا ہے. اور وہ جب روم فلاں مہینے جانا ہے یا فلاں ہفتے جانا ہے تو یہ خط میں لے کے جا سکتی ہوں, یہ میں خط لے جاؤں گی. تو آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کسی کو کوئی خط لکھ کر دیتے ہیں اور وہ خط گم ہو جائے تو آپ مدد کی. سو فیبے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ خط لے کر, یہ بڑا ایک رسکی کام ہے, یہ آسان کام نہیں تھا, یہ مشکل کام تھا. وہ اب اتنا لمبا سفر طے کر کے روم میں یہ خط رومیو کی کلیسیا کو جا کر دیتی ہے, اور پولس اس کے بارے میں خاص طور پر کلیسیا کو لکھتا ہے کہ اسے خداوند میں قبول کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم لوگوں نے خداوند کو اپنی زندگی میں قبول کیا, اسی طرح تم نے فیبے کو بھی قبول کرنا ہے. اس کی خدمت میں کسی طرح کی کوئی کسر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. پھر جس طرح مقدسوں کو قبول کیا جاتا ہے, مقدسوں کی طرح قبول کرنا, دو چیزیں ہیں کہ جس طرح مقدسین مقدسوں کو قبول کرتے ہیں, جس طرح بھائی دوسرے بھائیوں کو کلیسیا میں
قبول کرتے ہیں. یہ بھی ایک مقدس، ایک سینٹ ہے، مقدسین کے پاس آ رہی ہے. اس کو ایک مقدس کی طرح، ایک سینٹ کی طرح قبول کرنا ہے. کس کو؟ فیبے کو، کیونکہ اس کی خدمت بہت بڑی ہے، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. پھر اس کی مدد کریں، مقدس کی طرح اس کو، ایک سینٹ کی طرح اس کو قبول کریں. اس کو دل میں، اس کو اپنے گھر میں اور اپنی کلیسیا میں اس کو قبول کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی خدمت ہے اس کی. پولس جو ہے وہ نہ صرف خود خط لکھ کر اس کی خدمت کو سراہتا ہے، بلکہ رومیو کی کلیسیا کو بھی یہ کہتا ہے کہ اس کی خدمت کو سراہا جائے اور اس کی مدد کریں. کیوں اس کی مدد کریں؟ صرف ایک خاطی تو دینا ہے نا، ایک خاطی تو پہنچانا ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ فیبے کے لیے وہ لکھتا ہے کہ اس کی مدد کریں، اس کو اس طرح قبول کریں جس طرح تم نے مسیح کو قبول کیا تھا. اس کو اپنے دل میں، اس کو اپنے گھر میں، اپنی کلیسیا میں اس کو ایک مقدس کی طرح جگہ دیں اور پھر اس کی مدد کریں. وہ شہر میں ہے، شاید نئی جگہ اس کے لیے ہو، تو اس کی رہنمائی کریں، اس کے آرام کا خیال رکھیں. اور اگر وہ کاروبار کر رہی ہے، بزنس کرتی ہے، تو اس کی مدد کریں اور زیادہ کنیکشنز اور زیادہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کے لیے پیدا کریں، تاکہ اس کا کاروبار اور بڑھے، تاکہ وہ اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو برکت کا سبب ٹھہرے. اس نے کہا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کی مددگار رہی ہے، بلکہ میری بھی. شاید وہ مالی طور پر بھی پولس کی مدد کرتی رہی ہے، شاید وہ مالی طور پر کلیسیا کے لوگوں کی مدد کرتی رہی ہے. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے جس کو سراہا جانا چاہیے. آج بھی کلیسیا کے اندر عورتوں کی خدمت جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سنڈے اسکول کی حد تک ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں وومن میٹنگ میں اس کو بس رہنا چاہیے. شاید ہم نے اس کو وومن جو ہے میٹنگ تک محدود، خواتین کی میٹنگ تک محدود کر دیا ہے. ہمیں خواتین کو کلیسیا کے اندر اور زیادہ سپیس دینے کی ضرورت ہے، اور زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خواتین کی خدمت جو ہے وہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو امپیکٹ کر سکتی ہے، دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے. تو پولس جب یہ کہتا ہے، کیونکہ وہ میری بھی مددگار رہی ہے، بہت سارے لوگوں کی مددگار رہی ہے، تو جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو، جس قسم کی بھی اس کو مدد کی ضرورت ہو، اس کی مدد کی جائے. جب ایماندار وفاداری کے ساتھ عطایت گزاری کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو وہ دوسروں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کے لیے وہ برکت کا باعث بنتے ہیں. اور نتیجتاً 3 کام ہوتے ہیں. پہلی بات، انجیل کی منادی ہوتی ہے. انجیل کی منادی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، انجیل کی منادی میں اور زیادہ مواقع پیدا ہوتے ہیں. دوسری بات، شاگرد تیار ہوتے ہیں جنہوں نے آگے چل کر انجیل کی منادی کرنی ہے. اور تیسری بات، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. نیڈز آر میٹ. 3 کام ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. نمبر 1، انجیل کی منادی ہوتی ہے. نمبر 2، شاگرد تیار ہوتے ہیں. اور نمبر 3، دوسروں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو آئیے ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار کریں. آئیے ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بننے کے لیے تیار کریں، تاکہ انجیل کی منادی ہو اور شاگرد تیار ہوں اور لوگوں کی مدد ہو.
خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. God bless you.